السلام علیکم۔ ہمارا آج کا عنوان ہے شخصیت شناسی۔ انسان کو ذہنی سطح کے لحاظ سے کتنے درجوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ان کی پہچان کیا ہے، جب ہم کسی کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں تو کس طرح کے لوگوں کے ساتھ کس طرح کے تعلقات بنانے چاہیے۔ آج کے دور میں چونکہ یورپین تحقیقات کو زیادہ مانا جاتا ہے تو ایک یورپی تحقیق کے مطابق انسان کو ذہنی سطح کے لحاظ سے 4 درجوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا درجہ پسماندہ درجہ۔ اس کی پہچان کیا ہے؟ پسماندہ درجے کے لوگ جب بات کرتے ہیں تو ہمیشہ شخصیت پر بات کرتے ہیں، کسی کے چلنے پھرنے پر، بولنے پر، لباس پر، شکل و صورت پر، گھریلو ماحول یا ان کے رہن سہن پر، یہاں تک کہ اگر وہ اپنے بارے میں بھی کوئی بات کرتے ہیں تو انہی بظاہر نظر آنے والی چیزوں پر بات کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی گفتگو غیر ضروری ہوتی ہے اور اس میں کسی دوسرے کو کوئی نالج نہیں ملتا، وہ اپنا بھی وقت ضائع کرتے ہیں اور دوسروں کا بھی۔ دوسرے درجے کے لوگ، یہ درمیانہ درجے کے لوگ کہلاتے ہیں۔ ان کا موضوع گفتگو زیادہ تر واقعات ہوتے ہیں، کسی زلزلے کا واقعہ سنا دیا، کسی فلڈ کا سنا دیا، حالات حاضرہ میں سے کوئی واقعہ سامنے آیا تو اس کو بار بار ریپیٹ کیا، کسی سفر کی روداد سنا دی، تو اس طرح ان کی بھی گفتگو تقریباً غیر ضروری ہوتی ہے اور وہی بار بار ریپیٹ ہوتی رہتی ہے۔ تیسرا درجہ، تیسرے درجے کے لوگ یہ اعلیٰ درجہ کے لوگ کہلاتے ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ پالیسی پر بات کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو پالیسی میکر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ ترقی کرنے کے لیے پہلے کوئی پالیسی بنائی جاتی ہے۔ مختلف قوموں کے تاریخی واقعات کا حوالہ دے کر فلاں قوم نے کس طرح ترقی کی، اس کی لیڈر نے کون سی پالیسی بنائی اور اس کو سب پر کیسے لاگو کیا، پھر کیسے منصوبے بنائے، ان کو عملی جامہ پہنایا، تب جا کر اس قوم نے ترقی کی۔ اس طرح کے لوگوں کی مخالفت کرنے والے چھوٹے موٹے لوگ کوئی معنی نہیں رکھتے، کیونکہ ان کی نظر منزل پر ہوتی ہے اور راستے میں آنے والے خاروں کو نظر انداز کرنا انہیں اچھی طرح آتا ہے، اور ایسے ہی لوگ اپنی قوم کے مشاہیر بنتے ہیں۔ 98% لوگ ان پہلے 3 درجوں میں آتے ہیں۔ پھر آتا ہے چوتھا درجہ۔ اس درجے کے لوگ 2% ہوتے ہیں، انہیں فتین کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ اکثر خاموش طبع ہوتے ہیں، تجزیہ کرنے والے، مشاہدہ کرنے والے، جائزہ لینے والے، دوسروں کو سمجھنے والے، انالیسس کرنے والے، ہر کام کو غور سے دیکھنا اور ہر بات کو توجہ سے سننا، ان کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا کہ جو ہو رہا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کے نقصانات اور فوائد کیا ہوں گے۔ ان کے انالیسس، تجربات، تجزیات اکثر سچ ثابت ہوتے ہیں۔ جب انہیں بولنے کا موقع دیا جاتا ہے تو یہ قیمتی اثاثہ دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اور اگر موقع میسر نہ ہو تو اس سے قلم بند کر لیتے ہیں تاکہ کبھی کسی کے کام آ جائے گا، کیونکہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا ہوتا ہے۔ اگر اس وقت کے لوگ فائدہ نہیں اٹھا رہے تو آنے والے وقتوں میں ان سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اس تحقیق کے 100 سال بعد ایک اور تحقیق کی گئی جس میں ان 2% لوگوں کو پھر آگے 2 گروپوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک گروپ کا خیال تھا کہ یہ لوگ عقل مند ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، ذہین اور فتین ہوتے ہیں۔ دوسرا گروہ انہیں مغرور، متکبر اور بے وقوف کے خطابات سے نوازتے ہیں۔ اب ان کی پہچان کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ لوگ بے وقوف ہیں یا عقل مند ہیں؟ اگرچہ یہ ایک یورپی تحقیق ہے لیکن اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، انسان ایک کان کی مانند ہے، جب وہ بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کان لوہے کی ہے یا سونے کی۔ اگرچہ یہ مسلمانوں کا اثاثہ ہے لیکن مسلمان غفلت کی وجہ سے اپنے مشاہیر کی باتوں کو بھول چکے ہیں اور انگریز نے اس پر ریسرچ کی۔
تو بالکل اس قول کے مطابق ان کا بھی یہی خیال ہے کہ جب انسان بولتا ہے تبھی پتہ چلتا ہے۔ پھر جب یہ خاموش طبع بات کرتے ہیں، اگر عقل مندی سمجھداری کی بات کریں تو فطین کہلاتے ہیں، اور اگر بولنے پر کوئی بے وقوفانہ اخلاق سے گری ہوئی یا غیر ضروری بات کریں تو بے وقوفی کا تاج اپنے سر سجاتے ہیں۔ کسی سے تعلقات بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ان کے ذہنی لیول کو دیکھنا چاہیے کہ کس طرح کا انسان کس طرح کے کام کر سکتا ہے، اس پر کتنا اعتماد کیا جا سکتا ہے، کیونکہ تعلق انسان کا تعارف بن جاتا ہے۔ جس طرح کے لوگوں میں بیٹھیں گے اسی طرح کے سمجھے جائیں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں A man is known by the company he keeps۔